السلام علیکم۔ پروفیسر ریاض بلوچ ود یو کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع میڈیا، جس میں پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا سارے آ جاتے ہیں، وہ ہے۔ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ فورتھ پلر آف دی اسٹیٹ ہے۔ یہ فورتھ پلر آف اسٹیٹ ہے بھی یا نہیں، یہ ایک سوال ہے جس پہ آج بات ہوگی۔ یہ جو میڈیا کا جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کیسے ہوا، میڈیا کی جو ابتدائی شکلیں ہیں وہ کہاں سے نمودار ہوئی، یہ آج کے سوالات ہیں جن کا مختصر جواب تلاش کیا جائے گا۔ دیکھیے، میڈیا کی جو تاریخ ہے کافی طویل ہے۔ اس کی جو شروعات ہے وہ روم سے ہوئی، جو آج کے اٹلی کا دارالخلافہ ہے، اور یہ امپائر بھی اپنے زمانے کا رہا ہے۔ تو اس کی شروعات جب ہوئی تو یہ اتنی پھیلی ہوئی نہیں تھی۔ چند لوگ نوٹ پرنٹس لے کے، لکھت میں چیزیں لے کے، اور اس کو مختلف جگہوں پہ چسپاں کرتے تھے، آویزاں کرتے تھے، اور اس کو وہ ایک اخبار سمجھتے تھے، کیونکہ یہ اس کمیونٹی کے اندر خبر پہنچانے کا ایک ذریعہ تھا۔ اس کے بعد جیسے جیسے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہوئی، سوسائٹی آگے بڑھی، ترقی ہوئی، تو جس طرح سے ترقی کے عمل کے دوران سوسائٹی کی ہر چیز جو ہے وہ گروتھ کر رہی ہوتی ہے، آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، آرگنائز ہو رہی ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہ پرنٹ میڈیا نے ایک ماڈرن روپ کو دھارا، اور آج تو اس سے بھی چیزیں بہت آگے بڑھ گئی ہیں۔ آج تو الیکٹرانک میڈیا بھی بظاہر یوں لگ رہا ہے جیسے کہ وہی گزشتہ کل کی بات ہے، سوشل میڈیا ہے، اور بہت سارے وایا میڈیاز ہیں جو کہ آج کے عہد کی پیداوار ہیں اور بہت مؤثر ہیں۔ اب ہمارا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیا یہ واقعی فورتھ پلر آف دی اسٹیٹ ہے؟ تو اس سوال کو سمجھنے کے لیے ایک چیز ضرور جو ہے نا ہمیں دھیان میں رکھنی پڑے گی، اور وہ یہ ہے کہ جو میڈیا ہے جس میں تمام اقسام کے جو ہے نا وہ میڈیاز آ جاتے ہیں، وہ ان کا وہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ کس طرح چل رہے ہوتے ہیں، وہ سروائیو کس طرح کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی ساری جو ایکٹیویٹی ہے اپنے اس کو کس طرح مینٹین کر رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے اس میں پیسہ درکار ہے، اور پیسہ نہیں ہوگا تو نہیں چلے گا۔ اسی طرح سے جو پیسہ ہے وہ اشتہارات کے ذریعے سے آتا ہے، اور اشتہارات کون دیتا ہے؟ اشتہارات ظاہر سی بات ہے اس کا میجر جو سورس ہے وہ انڈسٹری ہے، فیکٹریاں ہیں، کمپنیاں ہیں۔ یہ سارے کے سارے لوگ اپنی چیزوں کی مارکیٹنگ کے لیے ایڈورٹائزمنٹ دیتے ہیں، اور اس ایڈورٹائزمنٹ کے نتیجے میں فائنانسز جنریٹ ہوتے ہیں کسی بھی اخبار کے یا کسی بھی ٹیلی ویژن چینل کے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے
کہ ان کا جو اجتماعی مفاد ہے، اشتہار دینے والے کا، پبلسٹی کرنے والے کا، مارکیٹنگ کرنے والے کا، اس کا اجتماعی جو انٹرسٹ ہے اس کو پس پش ڈال دیا جائے، اور جو اخبار یا جو صحافتی ادارہ ہے وہ اپنی جو ہے جو غیر جانبداری مینٹین کرے۔ غیر جانبداری نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور یہ صرف جو ہے نا وہ اس حد تک نہیں ہے، بلکہ خود میڈیا کے اپنے بارے میں یہ کہتی ہے، ریاست ان کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ یہ ایک انڈسٹری ہے، اور انڈسٹری کا کام کیپٹل جنریٹ کرنا ہے اور پروفٹ جنریٹ کرنا ہے، اور پروفٹ جب جنریٹ ہوگا تو یقیناً وہ جو ہے وہ مالکان کے جیب میں جائے گا۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے مطلب خاص طور پہ جو سرمایہ دارانہ معاشرہ ہے، سرمایہ دارانہ جو اسکول آف تھاٹ ہے، اس کے اندر اس چیز کو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ یہ ایک جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ادارہ ہے، اور یہ فورتھ پلر ہے اسٹیٹ کا۔ لیکن اسی لمحے جب وہ ایک پرافٹ اور ایک کیپٹل جنریٹ کرنے کی اینٹیٹی بن جاتی ہے، یا ادارہ بن جاتا ہے، یا فورم بن جاتا ہے، تو اسی لمحے جو ہے اس کو بہت ساری جو آزادانہ رپورٹنگ کی یا آزادانہ پبلیکیشن کی جو رائٹس ہے وہ کھو دیتے ہیں، اس لیے کہ اگر سرمایہ دار یا سرمایہ دار طبقہ یا سرمایہ دارانہ نظام کے جو مختلف جو لوگ ہیں وہ اگر ان کو چیزیں نہ دیں تو یقینی طور پہ جو ہے نا وہ ادارہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ تو یہ کہنا بالکل ایک لاجیکل بات ہے کہ یہ ایک ایسا یعنی ایک ادارہ ہے جس کا کام پرافٹ کمانا ہے، پرافٹ کے ذریعے سے وہ ادارہ چلتا ہے۔ تو انڈسٹری تو ہوئی نا، تو جب اور انڈسٹری کا جو مالک ہے جو بھی ہو، جس بھی انڈسٹری کا، لوہے کا ہو، فوڈ انڈسٹری ہو، کیمیکل انڈسٹری ہو، ایگریکلچر انڈسٹری، جو بھی انڈسٹری ہو، اس انڈسٹری کے جو مالک ہے، اونر ہے، اس کی پہلی ترجیح پیسہ کمانا اور اس سے منافع کمانا ہوتا ہے، اس فیکٹری سے یا اس فیکٹری کے پروڈکٹ سے۔ تو بالکل اسی طریقے سے جو ہے نا وہ اخباری صنعت کے بارے میں بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا اسکول آف تھاٹ بھی ہے، وہ سوشلسٹ اسکول آف تھاٹ ہے۔ وہ ان کا نقطہ نظر بالکل ہی ان سے مختلف ہے، کیونکہ وہ اکانومی ایسی ہوتی ہے جو پروفٹ کے لیے نہیں ہوتی ہے، وہ کیپٹل جنریٹ کے لیے نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ ہوتی اس لیے ہے کہ لوگوں کے ضروریات جو ہے نا اس کو پورا کرنے کا انتظام ہو۔ لہذا اس میں کمپٹیشن کی کوئی بات نہیں ہے، اس کے اندر مارکیٹنگ کی کوئی بات نہیں ہے، یہ عنصری سرے سے اس نظام میں غائب ہیں۔ جب اس نظام سے کیپٹل جنریٹ کرنے کا یا پروفٹ کمانے کا جب عنصری غائب ہو تو یقیناً پھر جو کنسیپٹ ہے اس نظام کے اندر اس کا اخباروں کا وہ مختلف ہوگا، اور وہ جو ہے سمجھتے ہیں، اس اسکول آف تھاٹ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ جو چیزیں پبلش کر رہے ہیں یا جو بنا رہے ہیں یا پرنٹ کر رہے ہیں، اس کو سرکولیٹ کر رہے ہیں، اس کا بنیادی مقصد ریاست یا اس کی جو انقلابی پارٹی ہے اس کی عوام کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ ایک کمیونیکیشن ہو اور انفارمیشن شیئر ہو، جو حکومتی یا سیاسی سطح پہ جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ جو میں نے بات کی ہے وہ دو اسکول آف تھاٹ کی بات کی ہے، اس میں کسی پہ تنقید نہیں ہے، کسی کی حمایت نہیں ہے، کسی کی مخالفت نہیں ہے، ایکیڈمک ڈسکشن ہے، اور ایکیڈمک ڈسکشن میں اپنے پوائنٹ آف ویو کو لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کرنا ہے کہ یہ ہم کس طرح جو ہے نا جو ہے وہ اخباری صنعت کو دیکھتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ بات جو ہے نا وہ آپ تک پراپر طریقے سے پہنچ چکی ہوگی۔ مہربانی، شکریہ۔